السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ۔ محمد بن معاذ عنبری نے ہمیں ابن السماک کے حوالے سے بتایا کہ انہیں عمر بن ذر نے مجاہد کے حوالے سے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو ان پر سے جنت کا لباس اور زینت وغیرہ گر گئی، اور ان کی زینت میں سے صرف تاج اور ہیروں کا پٹکا باقی رہ گئے، اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے جسم چھپانے لگتے تو وہ بھی گر جاتے۔ تو وہ حضرت حوا کے پاس روتے ہوئے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوس سے چلنے کی تیاری کرو، ہماری یہ حالت نافرمانی کی پہلی نحوست ہے۔ حضرت حوا کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ ابلیس نے انہیں درخت کے بارے میں قسم کھا کر کہا تھا کہ اس کی وجہ سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین سے حیا کی وجہ سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ تو ایک درخت نے اپنی شاخوں کے ذریعے انہیں پکڑ لیا۔ حضرت آدم یہ سمجھے کہ شاید انہیں جلد ہی سزا نے آن لیا ہے۔ انہوں نے اپنا سر جھکا کر فرمایا، معافی معافی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے، نہیں میرے آقا، آپ سے شرم کی وجہ سے ایسا سوچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم اور حوا کو میرے پڑوس سے دور لے جاؤ، اور ان دونوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے سر سے تاج اتارا، اور حضرت میکائیل نے ان کی پیشانی سے جواہر کا پٹکا اتارا۔ جب انہیں ملکوت قدس سے بھوک اور تھکاوٹ کے علاقے میں اتار دیا گیا تو حضرت آدم اپنی غلطی پر 100 سال تک روتے رہے۔ وہ اپنے سر کو گھٹنوں پر رکھ دیتے، حتیٰ کہ ان کے آنسوؤں سے زمین میں گھاس پھوس اور درخت اگائے، اور ان کے آنسو پتھروں کے گڑھوں اور زمین پر گرنے لگے، یعنی مسلسل آنسو ٹپکنے سے پتھروں میں سوراخ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 7 دن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 7ویں دن مخاطب کیا، اور رنجیدہ اور کبیدہ خاطر سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ کیسی مشقت ہے جو آج میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ مصیبت کیسی ہے جس کی شرّ اور بدبختی نے تمہیں دور کر دیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، الہی، میری مصیبت عظیم ہو گئی اور میری خطا مجھ پر محیط ہو گئی۔ مجھے میرے رب کی مقدس جگہ سے نکال دیا، اور میں عزت کے بعد ذلت کی جگہ میں ہو گیا، خوش بختی کے بعد بدبختی میں آ گیا، اور راحت اور سکون کے بعد مشقت اور تھکن والی جگہ میں آ گیا، عافیت کے بعد مصیبت کے گھر میں آ گیا، قرار و اطمینان کے بعد زوال ہو گیا، اور ہمیشہ اور بقا کی جگہ سے دارالفنا میں آ گیا، امن کے بعد دھوکے کی جگہ میں آ گیا۔ میرے اللہ، میں اپنی غلطی پر کیوں نہ روؤں، اور میں غم کیوں نہ کروں؟ میں اس مصیبت کا زخم کیسے بھروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں چنا تھا، اپنے گھر میں ٹھکانہ نہیں دیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں چنا تھا؟ اور کیا تمہیں خصوصی اعزاز نہیں دیا تھا؟ تم پر اپنی محبت کا القاء نہیں کیا تھا؟ اپنی ناراضگی سے ڈرایا نہ تھا؟ کیا میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا تھا اور اپنی روح نہیں پھونکی تھی؟ تمہیں ملائکہ سے سجدہ نہیں کروایا تھا؟ کیا تم میری جنت کی آسائشوں میں میرے مہمان نہیں تھے؟ میرے اعزاز کی وجہ سے جہاں چاہتے رہتے تھے، تم نے میری نافرمانی کی، مجھ سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا، اور میری نصیحت کو ضائع کر دیا۔ تو اب میری سزا کو عجیب کیوں سمجھ رہے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر میں زمین کو تم جیسے افراد سے بھر دوں جو صبح و شام میری تسبیح کریں، پھر بھی وہ اگر میری نافرمانی کریں تو میں انہیں بھی نافرمانوں کی جگہ پر لے آؤں گا۔ میں تمہارے ضعف پر رحم کرتے ہوئے تمہاری لغزش سے درگزر کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہارے گڑگڑانے کو سن لیا، اور تمہاری خطا کو معاف کیا۔ تو اب یہ کلمات کہو کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تعالیٰ، تیری ذات پاک ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اور برا کیا، تو اب تو میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمات ادا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ کلمات کہو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور تیرے لیے ہی حمد ہے۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور برا کیا، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا غم اور رونا اتنی شدت سے ہوتا تھا کہ فرشتے بھی ان کے غم کی وجہ سے غمگین ہو جاتے تھے اور ان کے رونے سے رو پڑتے تھے۔
وہ جنت پر 200 سال تک روتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جنت سے ایک خیمہ بھیج دیا تو یہ انہوں نے کعبہ کی جگہ پر لگا دیا تھا۔ یہ کعبہ بننے سے پہلے ہوا تھا۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔